اسلام آباد کی لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز 13 برس بعد حکومت کی مرضی کے خلاف مسجد میں دوبارہ داخل ہو گئے، جس کے باعث قانون نافذ کرنے والے اداروں نے مسجد کا محاصرہ کر لیا۔ یاد رہے کہ 4 جولائی 2007 کو اسلام آباد کے سیکٹر 6 میں واقع لال مسجد کے خلاف ریاستی کارروائی کے دوران مولانا عبدالعزیز برقع پہن کر مسجد سے فرار ہونے کی ایک ناکام کوشش میں پکڑ لیے گئے تھے۔ کارروائی حکومت کے مطابق مسجد کے منتظمین کی شدت پسندانہ سوچ اور اقدامات کے نتیجے میں کی گئی تھی، جس کے دوران متعدد طلباء و طالبات سمیت دیگر جاں بحق اور زخمی ہو گئے تھے، جن میں مولانا کے چھوٹے بھائی مولانا عبدالرشید بھی شامل تھے۔ مولانا عبدالعزیز کو سپریم کورٹ کے حکم پر اپریل 2009 میں رہا کر دیا گیا تھا، تاہم ان پر لال مسجد میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ لال مسجد کے ترجمان حافظ احتشام احمد، جو ماضی میں مولانا کے قریبی ساتھی تھے، نے ہفتے کے روز بتایا کہ پابندی کے باوجود مولانا عبدالعزیز گزشتہ 2 ہفتے قبل مسجد میں داخل ہو گئے تھے، تاہم انہیں خبردار کر دیا گیا تھا کہ ان کی یہاں موجودگی صورتحال کو کشیدہ کر سکتی ہے۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ پولیس نے مسجد کا محاصرہ کیا ہوا ہے اور غیر متعلقہ افراد کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جا رہا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مولانا عبدالعزیز کے بھتیجے اور مولانا عبدالرشید کے بیٹے ہارون رشید صورتحال مزید خراب کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام آباد کے ایک پولیس افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اسلام آباد انتظامیہ نے مولانا عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ سے مذاکرات شروع کیے تھے، لیکن جمعہ کو ام حسان کی جانب سے مبینہ شرانگیز خطاب کے بعد یہ مذاکرات روک دیے گئے۔ مولانا عبدالعزیز کی اہلیہ ام حسان نے میڈیا سے گفتگو میں دعویٰ کیا کہ مسجد کے اندر تقریباً 300 طالبات موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھانے پینے کا سامان اور دوائیاں بھی مسجد میں لے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ مولانا کے قریبی ذرائع کے مطابق مولانا جامعہ حفصہ کی تعمیر کے لیے پلاٹ چاہتے ہیں۔ اسلام آباد انتظامیہ نے 2012 میں انہیں اور ان کی اہلیہ ام حسان کو سیکٹر H11 میں 20 کنال کا ایک پلاٹ دیا تھا، تاہم سپریم کورٹ نے اس پلاٹ کی الاٹمنٹ پچھلے برس منسوخ کر دی تھی۔ ڈان نیوز کی رپورٹ کے مطابق مولانا عبدالعزیز چاہتے ہیں کہ ان کو دوبارہ نماز پڑھانے کے لیے اجازت دی جائے اور 25 کروڑ روپے بھی دیے جائیں۔ انہوں نے بتایا کہ انتظامیہ نے H11 میں جامعہ حفصہ خالی کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے، بصورت دیگر دوبارہ آپریشن کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ خوراک کی فراہمی روک دی گئی ہے، تاہم انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ اور ان کے ساتھی مذہب کی خاطر ثابت قدم رہیں گے۔ لال مسجد کے علاقے میں رہنے والے لوگوں کا خیال ہے کہ مولانا عبدالعزیز ضد کے پکے ہیں اور یہاں آ کر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسانی سے واپس نہیں جائیں گے، جس کی وجہ سے یہ امکان پیدا ہو رہا ہے کہ شاید انہیں نکالنے کے لیے پولیس طاقت کا استعمال کرے۔ اتوار کی شام کو مولانا عبدالعزیز نے اسلام آباد انتظامیہ سے دن بھر مذاکرات کے بعد مسجد چھوڑنے کا اعلان کر دیا، لیکن ایسا تبھی ممکن ہوا جب اسلام آباد انتظامیہ نے ان سے جامعہ حفصہ کی تعمیر کے لیے 20 کنال زمین دینے کا وعدہ کر لیا۔ مولانا عبدالعزیز اطلاعات کے مطابق منگل کو مسجد سے روانہ ہو جائیں گے۔ مسجد میں جو طالبات داخل ہوئی تھیں انہوں نے واپس جانا شروع کر دیا ہے۔ پولیس نے بھی لال مسجد کا گھیراؤ ختم کر دیا ہے۔ مذاکرات کے دوران مولانا نے دعویٰ کیا کہ جنرل مشرف کے خلاف بھی انہوں نے تحریک اس لیے شروع کی تھی کہ شہر اقتدار پہ مساجد کو گرایا جا رہا تھا، اور اب ایک بار پھر ایسا ہو رہا ہے۔ حکام نے انہیں یقین دلایا کہ ان کی شکایات اعلیٰ حکام تک پہنچائی جائیں گی اور ان کے مدرسے کے لیے زمین کے مطالبے پر بھی سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں غور کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ لال مسجد 2007 میں اس وقت ملکی اور بین الاقوامی توجہ کا مرکز بنی جب اس کے شعلہ بیاں پیش امام مولانا عبدالعزیز اور ان کے بھائی غازی عبدالرشید نے نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا۔ مسجد سے متصل مدرسہ جامعہ حفصہ کی طالبات نے کئی مساج سینٹرز پر بھی مبینہ طور پر حملے کیے۔ حکومت کا الزام تھا کہ مسجد اور مدرسہ انتہا پسندوں کا گڑھ ہے، جہاں تحریک طالبان پاکستان کی کھل کر حمایت کی جاتی ہے۔ حکومت نے الزام لگایا کہ مسجد سے اشتعال انگیز تقریریں ہو رہی ہیں اور ریاست کی رٹ کو کھلم کھلا چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ان تمام عوامل کے پیش نظر 2007 میں پرویز مشرف کی حکومت نے ایک ملٹری آپریشن شروع کیا، جس میں مبینہ طور پر سینکڑوں افراد بشمول غازی عبدالرشید ہلاک ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد مولانا عبدالعزیز کو حراست میں لے لیا گیا اور بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا، لیکن ان کے لال مسجد آنے پر پابندی لگا دی گئی تھی۔